Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ متوجہ ہو جائیں۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 130 سے شروع ہوگا اور سورت کا 14واں رکوع ہم پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، الربا، ربا کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے یہ لفظ پڑھا ہے آپ نے، ربا کا ویسے مطلب کیا ہے؟ ربا تو ایک ٹرم ہے نا، ربا کا ویسے مطلب کیا ہے؟ زائد حصہ، زائد چیز، ٹھیک ہے۔ ربوا سے میں نے بتایا نا، ربوا ٹیلے کو کہتے ہیں۔ ٹیلا کس کو کہتے ہیں؟ جو مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں، زمین کا جو زائد حصہ ہوتا ہے، مٹی کا پہاڑ، اس کو کہتے ہیں ٹیلا۔ تو ربوا اور ربا اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ زائد۔ تو یہ ایک ٹرم ہے، مراد اس سے سود ہے۔ نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دگنے پر دگنا، یعنی بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ ضعف کہتے ہیں دگنے کو، ٹھیک ہے، اضعاف اس کی جمع ہے، دگنے پر دگنا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پالو۔ چلیے لکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود۔ نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دگنے پر دگنا، دگنے پر دگنا۔ لکھ لیں گے یا املا لکھ کے بھیجوں؟ دگنے پر دگنا میں نے بھیج دیا، یا بڑھا چڑھا کر۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، تم ڈرو اللہ سے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پالو۔ تاکہ تم فلاح پالو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اچھا، پچھلے رکوع میں تو ذکر تھا غزوہ احد کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے غزوہ بدر کی یاد دلائی، غزوہ احد کے تذکرے میں غزوہ بدر کی یاد دلائی کہ دیکھو وہاں پہ ابھی تمہیں وقتی شکست ہوئی ہے تو کیا ہوا، غزوہ بدر میں کیسے تمہیں مدد ملی تھی۔ اب جب اگلی آیات شروع ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سود کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کی کیا مماثلت ہے پچھلی آیات سے؟ دیکھیں، جو جنگ میں شکست ہوئی تھی نا مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا نا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، تو تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ تو یہ بھی جنگ میں کامیابی کے لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تم ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کرو۔ تو
جنگ میں کامیابی کو اس میں ان چیزوں کا بھی بڑا دخل ہے، صرف ہتھیاروں کا اور جنگی حکمت عملی کا دخل نہیں ہے، پیچھے اللہ نے ترغیب دی تھی، پیچھے آیات گزری ہیں۔ تو تقویٰ میں ظاہری بات ہے جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرنا داخل ہے نا۔ تو شریعت نے یہاں پہ ایک حکم کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا، شریعت کے ایک حکم کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، وہ کیا ہے؟ سود کھانا۔ اور پیچھے آپ پڑھ کے آئی ہیں جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ تو جو قوم اللہ کے ساتھ آلریڈی جنگ کر رہی ہے تو وہ دشمن سے پھر کیسے لڑ سکتی ہے؟ جو سود کھا رہی ہے قوم اور اس کا پہلے ہی اللہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے تو وہ پھر دشمن سے کیسے لڑے گی؟ اور پھر ایسے بندے کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو یہ چیز بھی جہاد میں فتح و نصرت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیے جو اللہ کہہ رہا ہے نا یہ حقائق ہیں۔ سود جس قوم میں ہوگا پھر وہ اس قوم میں دشمن پر غلبہ، وہ دشمن سے نہیں لڑ سکے گی، پھر وہ دشمن پر غلبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کا ذریعہ سود۔ اللہ نے تو کہا تقوی اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی، تو اس ضمن میں پھر سود کا ذکر کیا کہ سود بھی چھوڑنا ہوگا۔ اچھا یہاں سود کے ساتھ اللہ نے کہا بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفرد سود ہو تو کھا سکتے ہیں، ایک سود کھا سکتے ہیں، مرکب نہیں کھا سکتے، بڑھا چڑھا کر نہیں کھا سکتے۔ یہ دراصل صحابہ کا جو دور تھا نا اس میں سود کی یہی صورت تھی کہ پینالٹی لگتی تھی اور لیٹ ہونے پر وہ بڑھتی چلی جاتی تھی، ورنہ آگے پیچھے سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئی ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہر قسم کا سود اللہ نے خواہ وہ ایک ہو یا دگنا ہو، مفرد ہو کہ مرکب ہو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب سود کیا؟ جی جی ہاں، یہ سود ہی کی قسم ہے نا ساری۔ اس کی میں نے تفصیل بہت پہ بھی میں دوبارہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا ٹیسٹ لیتی ہوں جنہوں نے سورہ بقرہ میں پڑھے نا اس کی ڈیٹیل۔ کوئی رقم کسی خاص مدت کے لیے لی جائے نا اور کہا جائے کہ اس تاریخ پر میں اتنی تم مجھے بڑھا کر دو گے، اور اگر اس مدت پر وہ اصل رقم بما سود واپس نہ کی تو پھر اس پہ مزید جو ہے اس پر پینالٹی لگے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یوں بڑھتی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں دگنے پر دگنا، ہر سال یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے جو قرض کی اصل رقم ہوتی ہے نا وہ بڑھ کر کئی گنا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا دگنے پر دگنا نہ کھاؤ۔ اور اس میں بڑی سخت ممانعت ہے، قرآن میں تو بتا دیا اللہ نے کہ اعلان جنگ ہے اس بندے اللہ کا اس بندے سے جو سود کھاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں سود اور زنا جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں پھر اس پر اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اچھا تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں، ذرا پیچھے سے مجھے بتائیں، میں نے بتایا تھا سود دو طرح کا ہوتا ہے، سود کی وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل پڑھی تھی۔ سود دو طرح کا ہوتا ہے، بتائیں کون سی قسمیں؟ بولیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سود دو طرح کا، سمپل سے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتی ہیں نا، ایک سود تو وہ جسے قرآن نے حرام قرار دیا، دوسرا سود وہ جسے حدیث نے حرام قرار دیا، سادہ سے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک جس کو قرآن نے حرام قرار دیا وہ ہے ربا النساء، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، ربا النسیہ بتایا تھا نا، نساء کہتے ہیں، نساء نہیں، یہ نساء ہے، نون کے اوپر زبر ہے، ربا النساء کہتے ہیں ادھار کو، اور دوسرا جس کو حدیث نے بیان کیا وہ ربا الفضل، فضل کہتے ہیں زیادتی کو۔ تو ربا النساء ادھار والا سود، آپ نے کسی کو پیسے ادھار دے دیے، چاندی ادھار دی، سونا ادھار دیا، اور آپ اس کے ساتھ یہ شرط لگا رہی ہیں کہ اتنے وقت کے بعد جب تم مجھے یہ میری چیز واپس کرو گے تو اتنا بڑھا کر دینا، اس کو کہتے ہیں ربا النساء۔
اس کو قرآن نے بیان کیا یہ حرام ہے. حدیث نے کس کو بیان کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو چیز وزن کر کے یا کیل کر کے بیچی جائے. وزن کر کے بھی کچھ چیزیں بیچی جاتی ہیں، جیسے پیاز، آٹا، دالیں، یہ چیزیں آپ ویٹ کر کے لیتے ہیں، سبزیاں. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیل کہتے ہیں پیمانے کو، جیسے دودھ کے لیے پیمانے ہوتے ہیں نا، لیٹر اور ہاف لیٹر، اور اس طرح پاؤ، یہ چیزیں پیمانہ ہوتا ہے اس کے لیے. تو کچھ چیزیں کیل کر کے لی جاتی ہیں. پیٹرول بھی کیل کر کے لیا جاتا ہے. تو اس میں اگر جنس ایک ہو نا تو پھر کمی بیشی حرام ہوتی ہے، اور ادھار کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہوتا ہے. اس کو حدیث نے بیان کیا ہے. اس کو رب الفضل کہتے ہیں. اس کی میں نے پوری تفصیل آپ لوگوں کو بتائی تھی، آپ لوگ بھول گئے ہیں. لکھا نہیں تھا یہ، میں نے گروپ میں بھی اس کی ڈیٹیل بھیجی تھی ساری، کہ آپ لوگ اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں. تو خیر، یہ غزوہ احد کے ضمن میں جو اللہ نے سود کا ذکر کیا نا، اس کی آپ کو اب مماثلت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیوں اللہ نے کیا. کیونکہ جنگ میں کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے. تو تقوی میں سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا، جس میں شریعت کا جو ایک حکم ہے کہ سود سے بچو، سود سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی فتح و نصرت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. واتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کے لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے چلیں. واتقوا النار التی، اور تم ڈرو آگ سے، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. لکھ لیں. واتقوا النار التی، اور تم ڈرو آگ سے، تم ڈرو آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. اب تو میری آواز ٹھیک ہے نا؟ اور تم ڈرو آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو مسلمانوں کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے. ایمان والوں کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگ تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن ڈرو تم اس آگ سے. مقصد یہ کہ اگر کافروں والے کرتوت تمہارے بھی ہوئے، کافروں کے کیا کرتوت ہیں؟ وہ تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے پیسہ حرام آ رہا ہے یا حلال ذریعے سے آ رہا ہے. حلال حرام کے پیمانے تو ان کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں. تو تم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، کافروں والے کرتوت نہیں اپنانے. بدعات، شرک، کفر، ان چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے؟ کافروں والے کرتوت اپناؤ گے تو پھر دوزخ کی آگ سے نہیں بچ سکو گے. سمجھ میں آ گئی؟ چلیں آگے چلیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور کہا مانو اللہ کا، والرسول، اور اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لکھ لیں. اطاعت کرو اللہ کی، کہا مانو اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم، تاکہ تم پر، ترحمون، رحم کیا جائے.
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غزوہ احد میں اسی چیز کی کمی آ گئی تھی نا، امیر کی اطاعت نہیں کی تھی، نبی کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 50 آدمیوں کا ایک دستہ تعینات کیا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، تو کیا کہا تھا؟ فتح ہو یا شکست اسی محاذ پر رہنا۔ لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے، تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوتاہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ کامیابی اگر چاہتے ہو کسی بھی چیز میں تو تابعداری اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی کی وجہ سے تم پر رحم بھی کیا جائے گا۔ رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مہربانی کو کہتے ہیں نا رحم۔ ہاں، کسی تکلیف پر ہمدردی اور اس تکلیف کو دور کرنا، یہ سب رحم ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے، اطاعت کے جذبات ہوں گے۔ تو آگے چلیں، وسارعوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی، وجنت، اور اس کی جنت کی طرف، عرضها، عرض اس جنت کا، عرض چوڑائی اس جنت کی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت، وہ جنت تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ لکھیں، وسارعوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو۔ سرعت لفظ آپ پڑھتی ہیں، اس کو سرعت سے یاد رکھ لیں۔ سرعت لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، سرعت یا سریع، تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی کرنا۔ تو سارعوا لفظ میں یہ جس باب سے ہے نا، تو ایک دوسرے میں مقابلہ پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے جلدی کرو۔ وسارعوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، بخشش کی طرف اپنے رب کی، ایک دوسرے سے جلدی کرو بخشش کی طرف اپنے رب کی، وجنت، اور جنت کی طرف، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف، عرضها، چوڑائی، اس جنت کی، چوڑائی اس کی، ہا پروناؤن جنت کے لیے ہے، چوڑائی اس کی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ چوڑائی اس کی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے، تیار کی گئی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ایک دوسرے سے جلدی کرو، کس چیز میں ایک دوسرے سے جلدی کرو؟ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس چیز میں؟ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلے کرو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ رب کی بخشش ملنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے سارعوا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا۔ اب قرآن کی کچھ مزید برمحل جو الفاظ ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں
دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں فمشو کا لفظ استعمال کیا ہے. فمشو کس کو کہتے ہیں؟ ایک نارمل جو انسان چلنے کا ایک نارمل جو انداز ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فمشو. اور رزق کے لیے جب اللہ نے کہا تو فمشو یعنی اس کے لیے ایک نارمل رفتار سے چل کے جاؤ، کیونکہ رزق ایک طے شدہ چیز ہے نا. اب جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا جتنی محنت کریں گے وہ لکھا ہوا ہی ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے جب نماز کے لیے کہا تو کہا فسعو. فسعو کس کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے جاؤ. فسعو دوڑ پڑو. فسعو الی ذکر اللہ دوڑ پڑو. فسعو کا اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور جب اللہ نے اپنی طرف آنے کی دعوت دی تو کہا ففروا. اب ففروا لفظ دیکھیں بڑا گہرا لفظ ہے. ففروا الی اللہ اللہ کی طرف دوڑ لگا دو. اب یہ ففروا کا کیا مطلب ہے؟ ساریو کا مطلب بھی دوڑنا ہوتا ہے، لیکن ففروا لفظ میں نا گہرائی پائی جاتی ہے. ففروا ایسی رفتار سے دوڑ کر اللہ کی طرف جاؤ جیسے کوئی قیدی جیل سے بھاگتا ہے یا جنگلی جانور شکاری کے ہاتھ سے نکل کر بھاگتا ہے. اس میں دو کیفیات ہوتی ہیں نا. جب کوئی قیدی جیل سے بھاگ رہا ہو تو اس کی دو کیفیات ہوتی ہیں. ایک تو اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جائے گا، وہ نکل جائے گا، اس قید سے چھوٹ جائے گا. دوسرے اس کو خوف بھی ہوتا ہے کہیں کوئی پکڑ نہ لے. تو ففروا میں یہ دونوں کیفیات پائی جاتی ہیں. خوف بھی ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے بچائے گا. تو ففروا کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. ففروا الی اللہ دوڑ پڑو اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. اور ساریو کہ کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے سے سبقت کی نیت سے دوڑ لگا دو. ایسے جلد بازی کرو کہیں دیر نہ ہو جائے. آگے جو اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، یہ جنت ایسی ہے کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے. یہاں اللہ نے آسمانوں اور زمین کی مثال ہمیں اس لیے دی ہے کہ انسانی ذہن میں اس سے زیادہ وسیع چیز اور کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تیار بھی کس کے لیے کی گئی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاری کیا ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ گزر چکا ہے. اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری کیا ہوتا ہے؟ مختصر سی ڈیفینیشن بتائیں. ہاں مریم کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بولے بولے. ہاں یہ مختصر سی ڈیفینیشن ہے اس کی. اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اور تقویٰ کے 3 لیولز ہوتے ہیں. میں نے بتایا تھا اسلام کے اصول ہیں کچھ. وہ فرسٹ لیول ہے کفر، شرک، نفاق، بدعات، ریاکاری سے بچنا. دوسرے نمبر پر اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا. تیسرے نمبر پر صغیرہ سے بچنا. تو جو یہ کام کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگے دیکھیں، آگے اگلی آیت دیکھیں. اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نا تقویٰ، جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے ان کی کوالٹیز کو بیان کرے کہ ان کے اندر صفات کیسی ہوتی ہیں. الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء سرور. اردو میں آپ ایک لفظ پڑھتی ہیں سرور. سرور کہتے ہیں خوشی کو. جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین کاظم کہتے ہیں کڑوا گھونٹ پینے والے کو. ٹھیک ہے. کاظم ٹھیک دل کی کیفیت چھپانے والا، کڑوا گھونٹ پینے والا. اور پی جانے والے ہیں الغیظ غصے کو. والعافین اور معاف کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں کو. یہ تقویٰ والے لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ حسن سے ہے نا، یعنی اپنے عمل میں حسن پیدا کرنا، اپنے عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. اس کا میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکی ہوں. اور اللہ پسند کرتا ہے اپنے عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنے والوں کو، اپنے عمل میں حسن پیدا کرنے والوں کو. چلیں لکھ لیں. الذین جو لوگ
ينفقون خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور پی جانے والے غصے کو، پی جانے والے غصے کو، والعافین عن الناس اور معاف کرنے والے لوگوں کو، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو۔ اس کا مطلب ہے یہ جو دو صفات، یہ جو تین صفات اوپر ہوتی ہیں نا، یہی عمل میں ایکسیلنسی ہے، اعمال کا حسن ہے۔ پی جانے والے ہیں غصے کو، معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، اللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تقویٰ والے لوگوں کے اندر کون سی کوالٹی ہوتی ہیں؟ ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ خوشحالی ہو تبھی خرچ کریں، تنگی تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ دوسرا ایک بڑی صفت ہوتی ہے کاظمین الغیظ، غصے کو قابو پاتے ہیں، غصے پر قابو رکھنے والے ہیں۔ نہیں پڑھا رہی ہوں، بھی پڑھا رہی ہوں۔ سخت غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ صفت تو ایک متقین کی صفت ہے نا، مسلمانوں میں ہونی چاہیے، اور اس پر محنت بھی مسلمانوں کو کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ محنت جو ہے وہ غیر مسلم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کاظمین الغیظ، اینگر مینجمنٹ، آپ ایک نام سنتے ہیں، یہ وہیں سے اصطلاحات آئی ہیں، اور یہ ان کے میتھڈ جو ہیں، یہ آپ کس طرح اس کو اینگر مینجمنٹ پہ کام کس طرح کریں گے، یہ ساری چیزیں بھی وہاں اس مغربی ممالک میں، کافر ممالک نا، یہ اس پہ زیادہ زور ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس پر ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صفت تو مسلمانوں کی، کوالٹی تو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ ہمیں بہت خال نظر آتی ہے، خصوصاً مردوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس پر کام کریں، اور یہ ایک بری صفت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں تو اس پر مزید بات کریں، اس کے اگر کسی کے اندر غصہ ہے تو وہ کیسے اس کو کم کرے، اس پر بات کریں، مزید بات کریں، آپ سنیں گی، ٹاپک سے ہٹ کے تو نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا کبھی انسان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا بھی ہے انسان کہ اس کو میں، یہ بری صفت ہے، اس میں سب سے زیادہ نقصان مجھے ہو رہا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں عقل ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے تو وہ ایک مقولہ ہے کہ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ بعد میں انسان کو پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں اتنے بڑی باتیں کر دیں، تو اس کو انسان ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ غصہ آپ کرتی ہیں نا، تو اپنے آپ سے چند سوال کیا کریں کہ ایسا کر کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا آپ اداس ہو جاتی ہیں، اس سے آپ کا دن اچھا گزرتا ہے یا برا گزرتا ہے، یا جب میں غصے میں ہوتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے یا مجھے بے سکونی میری بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور سوال کہ جب میں غصہ کر رہی ہوتی ہوں تو جس مقصد کے لیے غصہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کیا وہ مقصد مجھے مل جاتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے نا، تو پھر اپنے آپ سے سوال کریں، پھر میں غصہ کیوں کرتی ہوں؟ بہت سارے لوگوں سے جب یہ سوال کیا جائے نا، آپ غصہ کیوں کرتے ہیں، تو ان کا جواب ہوتا ہے ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، بس ہم سے ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت کا حصہ ہے۔
طبیعت کا حصہ غصہ نہیں ہوتا. ہماری نیچر تو یہ کہتی ہے کہ سکون ہو، امن ہو، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں. لیکن یہ غصہ کیوں غیر اختیاری ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم پر غالب آ جاتی ہیں، اور جب وہ اٹیک کرتی ہیں تو اس پر پھر ہم اپنا اختیار کھو دیتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان شروع سے ہی اپنی بری عادات پر قابو نہیں پاتا. بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، اس لیے بے اختیار ہوتا ہے. ورنہ بے اختیار نہیں ہوتا انسان اگر چاہے تو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ شروع سے ہی ایک بری عادت، سیلف مینجمنٹ پہ کام ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بس جیسے تیسے آتی ہے زندگی گزار دیتے ہیں. تو جب بری عادات شروع سے ہی نہ قابو پائی جائیں تو وہ مسلسل کرنے سے آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں. جب مزاج کا حصہ بن جاتی ہے نا کوئی چیز تو وہ نارمل لگ رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایسی چیزوں پر پھر آپ اختیار کھو دیتے ہیں. اس لیے وہ لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، سیلف مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بری عادات ہمارے اندر اتنی جڑ پکڑ چکی ہیں کہ ہمارے مزاج ہی کا حصہ بن چکی ہیں. وہ اپنے آپ کو سنوارنا ہی نہیں چاہتے، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی ان بری عادتوں کی وجہ سے کتنے لوگ ان کے آس پاس کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں. اور ان میں ایک سر فہرست غصہ ہوتا ہے. اس غصے کی وجہ سے نا بعض ایک بھی گھر میں غصیلا شخص ہو تو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں بہت سخت ڈپریشن اور ٹینشن میں ہوتے ہیں. اور اس کے نقصانات بھی سب سے پہلے اسی بندے کو ہوتے ہیں جو غصہ کر رہا ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے غصے کے ہمارے اوپر ہی کتنے، ہماری اپنی ذات پر کتنے نقصان پڑ رہے ہیں، تو اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے ہم اپنا پورا خزانہ لٹا دیں. اچھا چلیں اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ غصہ ہم ختم کیسے کریں گے. اس کی تو ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی اس معاملے میں ہماری تربیت کی گئی ہے. وہ تربیت کیا کی گئی ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. شیطان کون ہے؟ ہمارا دشمن ہے. تو جب غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، دشمن کی طرف سے ہوتا ہے، تو جس کی طرف سے غصہ ہو نکلنا بھی اسی پہ چاہیے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے غصہ کسی اور نے دلایا نکل کسی اور پہ رہا ہے. تو شیطان دلا رہا ہے تو نکلنا بھی شیطان پہ چاہیے. وہ کیسے نکالے گی؟ آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وربی اعوذ بک ان یحضرون، یہ پڑھ لیں. یہ بہت لمبا، یہ نہیں آ رہا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. اور آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آگ کو کیا چیز؟ پانی. تو غصہ آئے تو کیا کریں؟ وضو بنائیں. ہاں، پانی پی لیں، وضو کر لیں، نہا لیں. اچھا، ہم حدیث میں ایک اور بھی تربیت کی گئی اس معاملے میں ہماری، وہ ہے اپنی پوزیشن بدلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بیٹھا ہوا ہو انسان تو کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے. یعنی اپنی پوزیشن آپ وہاں سے بدل، اور بہتر یہ ہے کہ اس منظر سے ہی ہٹ جائیں. جس ماحول میں ایک غصے والی کیفیات بنی ہوئی ہیں، اور تو اس ماحول سے آپ، اس منظر سے ہی آپ ہٹ جائیں. پوزیشن آپ ایسے بدل لیں. ٹھیک ہے. اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اس سے جو آپ کی کیفیات ہیں نا وہ اعتدال پہ آ جاتی ہیں. اور یہ تو آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ غصے کی حالت میں بیٹھ جانے یا لیٹ جانے سے نا دل کی جو دھڑکن ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے، آپ کا بی پی نارمل ہو جاتا ہے. کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے نظام اعصاب اور نظام انہضام، جو ہاضمے کا نظام ہے نا، اس پہ پڑتا ہے. یہ سب زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بی پی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، دل کی حرکت بھی بہت فاسٹ ہو جاتی ہے، بے سکونی بڑھ جاتی ہے انسان کی. اور جب انسان غصے کی کیفیت سے باہر آتا ہے تو بہت تھکاوٹ اور بوجھل پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پوزیشن بدلنے کا حکم ہے. اچھا، صبح کی لیکچر میں ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا ایک بہن نے کہ باجی اس طرح تو ہم اگر چلیں، ہمیں کسی بندے پہ غصہ آ رہا ہے. بڑا اچھا اس کا سوال تھا. ہمیں کسی پہ غصہ آ رہا ہے اور ہم نکالتے نہیں ہیں اور پیتے رہتے ہیں کڑوا گھونٹ، تو وہ بہت ساری باتیں ہمارے اندر جب بیٹھی رہیں گی تو وہ غبار ہم کیسے نکالیں؟ تو اپنی کتھارسس بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو چیز بری لگ رہی ہے آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے. آپ
وہ جو چیز محسوس ہو رہی ہے، جو چیز اندر دکھ دے رہی ہے، ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، آپ مناسب لفظوں میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار نہیں کر رہے، تو کیا ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر آپ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ تو اپنے اندر کا غبار بھی تو نکالنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ضروری نہیں دیکھیں کہ آپ چیخ چلا کر غصے کے اظہار کر کے ہی آپ بتائیں کہ بھئی مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی کیتھارسس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس کا آپ مناسب لفظوں میں اظہار کریں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ بدگمانی میں ایسا سوچ رہی ہوں، تو جب آپ مناسب الفاظ میں مناسب انداز میں بات کریں گی نا تو وہ دور ہو جائے گی، بدگمانی ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھ سے تو آج تک جس کو بھی مسائل پیدا ہوئے نا بدگمانی کی وجہ سے ہوئے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے شوہر سے، جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوا محض اس کے پیچھے بدگمانی ہوتی تھی، اس کے پیچھے کوئی جب ہم نے بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ محض بدگمانی ہے، اور جب ایکسپلین کیا تو ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گئی۔ اور بعض لوگ تو اپنی طرف سے پھر سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ان کا یہی علاج ہوتا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، وہ ہماری ایکسپلینیشن کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ آپ خواہ کہتے رہیں کہ یہ محض بدگمانی تھی، حقیقت یہ تھی، انہوں نے اپنی ایک سوچ بنائی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے لیے ذہنی تناؤ اور بے سکونی کا باعث بنے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ محسوس کر رہی ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں اس کو دبا دیں اور ایک بیگیج آپ ساتھ لے کر چلتی رہیں، برسوں پرانی عداوتیں، محرومیاں، نفرتیں، شکوے، شکایتیں وہ آپ دل میں جمع کر کے رکھیں، اور خود جو ہے وہ آپ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو جائیں۔ غبار نکالیں، لیکن اپنے جذبات اور سوچ کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اس کا ایک مناسب انداز اور مناسب الفاظ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ زندگی دیکھیں بھرپور طریقے سے ہم اسی طرح جی سکتے ہیں نا، کہ خوشی کے موقعوں کو کھل کر سیلیبریٹ کریں، حدود کے اندر رہ کر۔ جب دکھ اور تکلیف ہو تو اس کا اظہار کریں، کسی کی کوئی بات بری لگ رہی ہے مناسب لفظوں میں اس کو بتا دیں، کسی سے مدد چاہیے تو اس کو کھل کر اس سے کہیں کہ مجھے فلاں معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ کسی نے مدد کی ہے تو کھل کر شکریہ بھی ادا کریں، کسی میں اچھائی نظر آ رہی ہے تو کھل کر تعریف بھی کریں، ٹھیک ہے۔ یہی کتھارسس کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کو گفتگو مفید لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے، کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، کاظمین الغیظ، غصہ آئے تو انڈر کنٹرول رہیں ہم، تو کوشش کریں پھر یہ جو چیزیں نا اس پر عمل کرنے کی۔ اچھا، ایک اس میں کنٹرول کرنے کے لیے نا ایکسرسائز بھی کہتے ہیں، جو ماہرین ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو جسم میں خوشی کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، اور اس ہارمون کو اینڈروفین کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ والا ہوتا ہے نا، ورزش کرنے کا معمول ہوتا ہے، تو یہ پھر ان کو غصہ کم کرنے میں ان کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ چہل قدمی کرنا، تیراکی کرنا، یوگا، باکسنگ، سائیکلنگ، اس طرح کی کوئی بھی کھیل یا ورزش وغیرہ۔ ایکسرسائز، ہاں، تو ہلکی دوڑ لگائیں، ایکسرسائز کریں۔ ہاں، ایکسرسائز میں خود کرتی ہوں، آپ مجھے دیکھیں گی میں بالکل سلم سمارٹ ہوں، لگتا ہی نہیں میرے 3 بچے ہیں۔ میں خود ایکسرسائز کرتی ہوں، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، بریتھنگ ایکسرسائز کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ لوگ اس پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، یہ دل کی پاور کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبح خاص طور پہ پنجاب میں تو بڑی فریش ایئر ہوتی ہے، وہاں آپ درختوں کے پاس بیٹھ جائیں اور فریش ایئر لیں، اپنے لنگز میں شامل کریں، اور دل بھی مضبوط ہوگا اس سے آپ کا۔ چلیں، والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، یعنی متقین کے اندر ایک یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے، اور اللہ جو لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہے ان کے اعمال میں چونکہ ایکسیلنسی ہوتی ہے، تو اللہ ایکسیلنسی اعمال میں پیدا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، بس میں ترجمہ لکھوا دیتی ہوں۔ والذین، اور جو لوگ، یعنی آگے بھی متقین کی ہی صفات ہیں، لکھ لیں۔ والذین، اور جو لوگ، اذا، جب، فعلوا، وہ کریں، فعل کہتے ہیں نا
کسی کام کے کرنے کو، فعلو وہ کریں، فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام، اور جو لوگ جب وہ کریں فاحشتاً بے حیائی کا کوئی کام، او ظلموا یا وہ ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں پر، جو لوگ جب وہ کریں بے حیائی کا کوئی کام یا وہ ظلم کریں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں، پھر وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، یعنی گناہ ہو جائے تو اس پر جمے نہیں رہتے، فوراً توبہ بھی کرتے ہیں، پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، وَمَن یغفر الذنوب اور کون ہے جو بخشتا ہے ذنوب گناہوں کو، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو الا اللہ اللہ کے سوا، ولم اور نہیں، یسروا وہ اصرار کرتے یعنی اڑے نہیں رہتے، اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی اس پر، ما فعلوا جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو گناہ ان سے ہو جائے نا اس پر اڑے نہیں رہتے، اور نہیں وہ اصرار کرتے ان گناہوں پر جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کر لیں، اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو وہ کر لیں، نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو وہ کر لیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے۔ یہ اچھے انسان کی یہی صفت ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کرے، معافی مانگ لے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ معافی کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو ندامت ہو اور وہ کہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، میں آئندہ نہیں کروں گی، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کو ریپیٹ کر رہی ہوں، دوبارہ سنیں۔ اور جو لوگ اذا جب فعلوا وہ کر لیں، فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا یا وہ ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے جو بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو وہ کر لیں، اور وہ جانتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی سوال تو نہیں پوچھنے والا، یہ تو آیت واضح ہے نا کہ نیک متقین کی ایک صفات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائے
تو فوراً پھر بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.